آپ کے اوپر وہی اترے گی اور وہی کے ہر جز کے اوپر آپ کو نگاہ رکھنی ہے اور اس کی اتباع کرنی ہے. جی کتنا مشکل کام ہے یہ، کتنا مشکل کام. جو بھی وہی اتر رہی ہے اب اس کو فالو کیجئے، اس کی اتباع کیجئے، اور اتباع کے اندر ہی استقامت داخل ہے، جمے رہیے اس کے اوپر. جی اچھا، یہ تو ہے کہ جتنی وہی آپ کے اوپر اتر رہی ہے اس کی اتباع کیجئے. وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَیْکَ. اچھا دوسرے وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے. دوسری بات کہیے. تیسری، یہ کب تک کرنا ہے آپ کو؟ حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے. جتنی چیزیں وحی کے ذریعے آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ ان کی اتباع کیجئے. اتباع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس کے اوپر چلیے، جمے رہیے اس کے اوپر، اور صبر کیجئے. جی وَاصْبِرْ، کب تک؟ حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے. جی تو یہ ہے اجمال، اور سورہ ہود پوری اس کی تفصیل ہے. جی اس اجمال کی تفصیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی کچھ سورتوں نے بوڑھا بنا دیا ہے. اللہ، بوڑھا بنا دیا ہے مجھے. آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے آپ کے بال سفید ہو جائیں، آپ بوڑھے ہو جائیں، ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں. آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو سمجھیے، اور سمجھیے اس طرح کہ یہ آپ کے دل و دماغ میں احساسات میں سما جائے، تب آدمی بوڑھا ہوتا ہے. ساری باتیں احساسات میں سما جائیں، دل کی گہرائیوں میں اتر جائیں، دل و دماغ میں بس جائیں، تب جا کر کے یہ اثرات آدمی کے سر پر مرتب ہوتے ہیں. آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے. اللہ، بوڑھا ہو جاتا ہے آدمی. یعنی اگر آپ لائٹ لے لیں قرآن حکیم کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے بال سفید ہو جائیں قرآن کو پڑھ کر. جب تک قرآن دل کی گہرائیوں میں نہ اترے اور آپ اسے احساس و شعور میں اتار نہ لیں تب تک آپ کے سر کے بال سفید نہیں ہوں گے. شیبتنی ہود و اخواتها جو نبی کی حدیث ہے، جسے علامہ البانی سلسلۃ الصحیحہ میں لائے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ سورہ ہود نے اور اس جیسی سورتوں نے میرے بال سفید کر دیے ہیں. نبی قرآن حکیم کی معانی کو کتنا سیریس لیتے تھے، آپ اندازہ لگائیے. اب کیا اس طریقے کی سیریسنس ہماری زندگی میں ہے قرآن کے تعلق سے؟ اسی وجہ سے لاج جوتے کھا رہے ہیں پوری دنیا میں، یہی وجہ ہے. تو تین باتیں ہیں، آپ وحی کی اتباع کیجئے، صبر کیجئے، کب تک؟ اللہ کے فیصلے کے آنے تک. اب سوال پیدا ہوا، آپ کو اتباع کرنی ہے، صبر کرنا ہے، اور پھر اللہ کے فیصلے تک انتظار کرنا ہے. سوال خود بخود پیدا ہوا، کیف یکون الاتباع، اتباع کیسے ہوتی ہے؟ وکیف یکون الصبر، صبر کیسے ہوتا ہے؟ وکیف یحکم اللہ، اللہ فیصلہ کیسے کرتا ہے؟ جی 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 جی. اب اس کو اگر دیکھنا ہے تو آگے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے. جی آپ دیکھیے، وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَیْکَ مِن رَبِّکُم، محسوس شکل میں اگر بورڈ کے اوپر دیکھنا ہے تو حضرت نوح کو دیکھیے. جی 950 سال تک انہوں نے وحی کی اتباع کی ہے، جمے رہے اس کے اوپر. یہ ایک منظر ہے حضرت نوح کا. وَاصْبِرْ، اور صبر کی تو انتہا ہو گئی ہے. 950 سال تک یہ اپنی قوم کو بلاتے رہے، 80 یا کچھ آدمی ایمان لائے.
اور پھر فیصلہ کیا ہوا؟ پوری قوم کو غرقاب کر دیا گیا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے. فیصلہ کر دیا گیا. تو اگر ان تین باتوں کو محسوس شکل میں دیکھنا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی دیکھیے. جی آگے اسی کی تفصیل آ رہی ہے. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. کتاب میں احکام ہے، احکام مضبوطی، اور کس کی طرف سے؟ حکیم کی طرف سے. جی اس کی آیتیں محکم ہیں اور اس کا بھیجنے والا کون ہے؟ حکیم ہے. پہلی آیت کے اندر اشارہ جانتے ہیں صبر کی طرف ہے. اللہ اکبر. کیسے؟ حکامہ کہتے ہیں، حکامہ ہے کاف میم اور گولتے. حکامتن، حکامتن کہتے ہیں حدیدتن یجعل فی فم الفرس التی تمنع جماحہ. حکامہ کہتے ہیں اس لوہے کو جو گھوڑے کی لگام میں جوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ لوہا گھوڑے کے منہ میں ہوتا ہے تاکہ وہ اڑیل نہ ہو جائے، تاکہ وہ اڑیل پن نہ کرے. آپ دیکھ رہے ہیں گھوڑے کے منہ میں لوہے کی ایک چیز ہوتی ہے جو لگام سے لگی رہتی ہے. یہ لوہا گھوڑے کے منہ میں رہتا ہے. جی اور یہ جو منہ میں رہتا ہے لوہے کا یہ ٹکڑا، یہ گھوڑے کو اڑیل پن سے روکتا ہے. ایسے ہی صبر جو ہوتا ہے نا، وہ آدمی کو جذبات میں آنے سے روکتا ہے. جس طریقے سے حکمہ یعنی وہ لوہا جو لگام سے منسلک ہوتا ہے اور گھوڑے کے منہ میں ہوتا ہے، جو روکتا ہے کہ گھوڑا اڑیل نہ ہو جائے، آپے سے باہر نہ ہو جائے، روکتا ہے وہ. ایسے ہی صبر آدمی کو غلط روٹ پر جانے سے روکتا ہے. تو دیکھیں صبر میں اور حکمہ میں اور احکمت میں اور حکیم میں کتنا گہرا ربط ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. تو اتباع کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے بتایا گیا. سب سے پہلے کس چیز کی اتباع کرنی ہے؟ تمام وحی کی اتباع کرنی ہے، لیکن وحی میں سب سے اعلیٰ، سب سے پہلے کس چیز کی اتباع کرنی ہے؟ توحید کی اتباع کرنی ہے. جی اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. یہ ہے پہلی چیز. یہ تمام وحیوں میں سب سے اہم وحی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. ایک یہ ہے اتبع ما یوحی الیک، یہ ایک وحی ہے. اچھا دوسری بھی بہت غور سے سنیے. آج اتنی بات یہ سمجھیے اس پورے پارے کا حاصل ہے. اگر یہ سمجھ میں آ گیا اور آپ کی زندگی میں یہ بات آ گئی تو ظاہر ہے کہ آپ کے رویے میں، آپ کے بیہیویئر میں تبدیلی لازمی ہے. سمجھ لے پہلے. دیکھو وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اپنے رب سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس سے توبہ کرو. اچھا استغفار الگ ہے، توبہ الگ ہے. میں استغفار کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. جی اگر دونوں ایک ساتھ ذکر کی جائیں، استغفار اور توبہ، یہ دونوں ایک جگہ ذکر کیے جائیں تو اذن ہناک فرق بینہما، دونوں کے درمیان فرق ضروری ہے. تو پھر استغفار کا کیا معنی ہوگا اور توبہ کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ ہے استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ توبوا الیہ اور توبہ کرو اپنے رب سے. جی تو یہ استغفار کا کیا مطلب ہے اور توبہ کا کیا مطلب ہے؟ دونوں کو ایک جگہ اگر جمع کیا جائے تو اذن ہناک فرق بینہما، دونوں کے درمیان فرق لازمی ہے. تو استغفار کا کیا مطلب ہوگا؟ استغفار کا مطلب ہوگا طلب العفو من اللہ مع تحریک اللسان، زبان ہلا کر کے اللہ تبارک و تعالی سے معافی چاہنا. جیسے کہتے اللہم اغفر لی، اردو میں بولو اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. دیکھو ہم اللہ سے معافی چاہ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، ما تحریک اللسان، زبان ہل رہی ہے کہ نہیں ہل رہی ہے؟ جی جی جی، یہ استغفار.
तो तलबुल अफ़्व मिन अल्लाह मा तहरीक लिसान, जबान को हिला करके अल्लाह तबारक ताला से माफी मांगना। जैसे ये जुमला है, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, ये तलबुल अफ़्व है, अल्लाह से माफी मांग रहे हैं आप और जबान हिल रही है। मा तहरीक लिसान, जबान को हिला करके अल्लाह से माफी मांगना, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये देखिए, ये जुमला आपने अदा किया जबान को हिला करके, यह है इस्तिग़फ़ार। और फिर तौबा किसको कहते हैं? तौबा कहते हैं कि ला बुद्दा मिन तहर्रुकिल क़ल्ब, जबान हिल रही है ना, तो अब उसके साथ दिल हिलना चाहिए। जी, दिल हिलना चाहिए। जबान तो हिली, मेरे रब मुझे माफ कर दे, यह है इस्तिग़फ़ार। जबान हिला करके आपने माफी तलब की, दैट इज कॉल्ड इस्तिग़फ़ार। फिर तौबा, तौबा कहते हैं लाबुद्द मिन तहर्रुकिल क़ल्ब, जबान हिलाया आपने तो अब दिल भी हिलना चाहिए। लाबुद्द मिन तहर्रुकिल क़ल्ब, दिल कैसे हिलेगा? युसाहिबुहा या युसाहिबुहु शऊरुम बिन नदम, नदामत का एहसास उसके साथ हो। अल्लाहु अकबर। दिल में शर्मिंदगी हो, शर्मिंदगी। अब जब दिल में शर्मिंदगी का एहसास होगा तो दिल हरकत करेगा। इस शऊर माने महसूस होना। अब जब महसूस होगा दिल को क्या? नदम, नदामत महसूस होगी, तो गोया कि दिल हिल रहा है। क्या दिल क्या बोल रहा है? मेरे रब अमरनी वलम अफ़अल, मेरे रब तूने एक बात का हुक्म दिया था, मैंने माना नहीं। मेरे रब नहानी, तूने मुझे मना किया था, फलम अंतही, मैं रुका नहीं। अच्छा देखो, ये नदामत का एहसास है। मेरे रब तूने एक बात का हुक्म दिया था कि मैं करूं, मेरे रब मैंने किया नहीं। नहानी फलम अंतही, मेरे रब मुझको तूने मना किया था, मैं रुका नहीं। मना किया था, रुका नहीं मैं। तो ये जो नदामत का एहसास है, ये दिल उस शऊर के साथ हिल रहा है, दैट इज कॉल्ड तौबा। जी, तो इस्तिग़फ़ार के साथ तौबा जरूरी। अब जब आदमी नादिम होता है तो नदामत नदम के साथ अज़्म जरूरी है। इसलिए कि जब आदमी नादिम होता है तो पक्का इरादा करता है कि आगे नहीं करूंगा। ऐसा कैसे कि गुनाह और नदामत दोनों एक साथ हो जाएं? आदमी नादिम भी हो किसी गुनाह पर और उसके बाद उसे करता फिरे, ऐसा कैसे होता है? तो गोया नदामत ये आदमी को उभारती है कि वो अज़्म करे कि फ्यूचर के अंदर उस गुनाह को रिपीट नहीं करेगा। जी,